السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ غنیمتیں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت ہیں۔ فاتقوا اللہ، پس تم اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، اور آپس کے معاملات درست رکھو، واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ سورہ انفال کی پہلی آیت سے آج کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ اگرچہ سورہ انفال کے بارے میں کسی قدر تعارف گزشتہ پروگرام کے آخر پہ ہو گیا تھا، اور پہلی آیت کی ابتدا کو بھی ہم نے بطور تعارف حاصل کرنے کی کوشش کی تھی کہ انفال بنیادی طور پر نفل کی جمع ہے، اور نفل کہتے ہیں زائد چیز کو۔ کوئی بھی زائد چیز ہو اس کو نفل کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں غنیمت کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، حالانکہ غنیمت کا لفظ بھی عربی کا لفظ ہے، اور غنیمت کا لفظ قرآن میں بیان ہوا ہے، اور آگے جا کے غالباً اسی صورت کی آیت نمبر 41 ہے، جہاں سے 10ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ وہاں اللہ کریم نے جہاں غنیمت کی تقسیم بیان کی ہے، وہاں لفظ غنیمت کا ہی استعمال فرمایا۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے زائد بات کی، یہاں نفل کا لفظ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا۔ تو اس میں ایک بہت لطیف نکتہ یہ ہے کہ نفل کا مطلب زائد چیز ہے، اور زائد چیز دو طرح سے ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے آقا کی زائد خدمت کرے تو وہ نفل ہوگا تابع کی طرف سے، یعنی تابع اگر نفل ادا کرے تو وہ فرض اور واجب سے زائد خدمت ہوگی، اور اگر یہ متبوع کی طرف سے ہو، آقا کی طرف سے ہو، نفل کی نسبت آقا کی طرف ہو، تو اس کا مطلب زائد انعام ہوگا۔ تو گویا جو حق نہیں بنتا وہ زائد انعام جو دیا جائے اسی کو نفل کہیں گے۔ تو جو جھگڑا ہو رہا تھا، جو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق، جس کا ذکر میں نے گزشتہ پروگرام کے آخر پہ بھی کیا، کہ اصل میں یہ پہلی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کے ہاتھ مال غنیمت لگا تھا، اور چونکہ اس سے پہلے جو جاہلیت کی جنگیں لڑی جاتی تھیں وہاں پہ ایک مال غنیمت کی تقسیم کا اپنا ایک قانون تھا، اور وہ قانون یہی تھا کہ جس کے ہاتھ جو لگ جائے وہ اسی کا ہے، کیونکہ پورے جاہلیت کے دور کا قانون مائٹ از رائٹ جس کو کہتے ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، طاقتور کا قانون تھا، لہذا جس کے ہاتھ جو لگ جاتا تھا وہ اسی کا مالک ہوتا تھا۔ تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق جب غزوہ بدر کا اختتام ہوا، اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، تو اس وقت مسلمان عملی طور پر 3 گروہوں میں تقسیم تھے۔ ایک گروہ تو وہ تھا جو مال غنیمت کو باقاعدہ اکٹھا کر رہا تھا اور انہوں نے اکٹھا کیا، دوسرا گروہ وہ تھا جو کفار کا تعاقب کر رہا تھا اور کفار کو
میدان جنگ سے پیچھے دھکیلنے کے لیے انہوں نے بڑی خدمت سر انجام دی۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد حفاظت کا فریضہ سر انجام دیا۔ اب جن لوگوں نے مال غنیمت اکٹھا کیا تھا، سابقہ ان کا جو دور جاہلیت کا قانون تھا اس کے مطابق وہ مال غنیمت انہی کا تھا، تو ان کا کلیم یہ تھا کہ یہ مال غنیمت ہمارا ہے۔ تو دوسرے جو لوگ تھے تعاقب کرنے والے، انہوں نے کہا کہ اگر ہم تعاقب نہ کرتے دشمن کا تو یہ مال غنیمت تمہارے ہاتھ میں آتا ہی کیسے؟ تو اصل خدمت تو ہم نے سر انجام دی ہے، لہٰذا یہ ہمارا حصہ ہونا چاہیے۔ تو تیسرا گروہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت پر معمور تھا، ان کا خیال یہ تھا کہ اصل کام تو کیا ہی ہم نے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی کچھ ہو جاتا تو پھر یہ فتح شکست تو کسی حیثیت کی کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی، تو پھر مال غنیمت تمہارے پاس کیسے آتا؟ تو گویا تینوں کا کلیم یہ تھا کہ مال غنیمت پر ہمارا حصہ۔ یہ تھی وہ سچویشن کہ جس میں ظاہر ہے ایک سابقہ جو قانون چل رہا تھا وہ بھی اس میں شامل تھا، اور اس کے اندر یہ بات بھی شامل تھی کہ جو انسان کی ہر ایک کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، ہر نفس کے اندر اپنا ذاتی فائدے کی تمنا تو ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، لہٰذا یہ ایک ایسی نفسیاتی اور عملی کیفیت پیدا ہو گئی تھی جس کو آپ جدال کسی کیفیت کہہ سکتے ہیں، کہ جھگڑے کسی کیفیت پیدا ہو گئی۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ذکر ہوا تو کہ کس کا حق ہے، تو اسی کو اللہ کریم نے، حالانکہ پوری جو سورہ انفال ہے یہ غزوہ بدر پر تبصرہ ہے اور اس کے اندر بے شمار اسباق ہیں، اس میں اہل ایمان کی صفات بھی بیان کی گئی ہیں، اس میں ان خامیوں کو بیان کیا گیا ہے جو خامیاں ابھی تک اہل ایمان میں موجود ہیں، جن کو آئندہ کی فتوحات کے لیے دور کرنا لازمی ہے، اور وہ اہل ایمان کی صفات اور خوبیاں بھی بیان کی گئی ہیں جو اہل ایمان میں ہونی چاہیے۔ اور خاص طور پر یہ بات ذکر کی گئی کہ جو فتح ہوتی ہے یا کوئی جنگ کے اندر جو مسلمان جیتتے ہیں تو اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد سے ہوتی ہے، وہ کسی اور وجہ سے نہیں ہوتی۔ لہٰذا وہ سارے تبصرے بعد میں، لیکن آغاز اسی بات سے ہوا کہ تم لوگ اس بات پہ جھگڑا کر رہے ہو، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کن کے لیے ہیں؟ تو یہاں غنیمت کا لفظ جیسے میں نے عرض کیا کہ استعمال کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ کریم نے انفال کا جو لفظ استعمال فرمایا یہ بجائے خود اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ یہ تو ہے ہی اللہ کا انعام، کہ یہ تو مطبوع کا انعام ہوتا ہے۔ اگر مطبوع کی طرف سے نفل ہو تو وہ انعام ہوتا ہے، تابع کی طرف سے نفل ہو تو وہ زائد خدمت ہوتی ہے، واجب سے زائد۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ہے ہی اللہ کی طرف سے انعام، تو اس کے بارے میں تم جھگڑا کرتے ہو کہ یہ میرا ہے، اور ایک گروہ کہے کہ میرا ہے اور تینوں گروہ الگ الگ کلیم کر رہے ہیں، گویا جو اللہ کی طرف سے انعام ہے اس کا مالک تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ انفال کا لفظ ہی اس پوری حقیقت کو اور ان کے سوال کے جواب میں کافی تھا، اور پھر اسی کو واضح فرمایا قل الانفال، جو زائد چیزیں ہوتی ہیں، جو انعام ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس کا مالک ہوتا ہے۔ فاتقوا اللہ، پس تم اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، آپس کے معاملات خراب نہ کرو، آپس میں موافقت پیدا کرو۔ اصلاح ذات البین، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمل تمہیں نہ بتاؤں جو نماز سے، روزے سے، زکوٰۃ سے بھی زیادہ افضل ہے ثواب کے اعتبار سے۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ ایسا کون سا عمل ہے جو ثواب کے اعتبار سے نماز روزے سے بھی زیادہ ہے؟ اللہ اکبر! حالانکہ نماز کا کیا ثواب ہے کہ شریعت اسلامیہ میں توحید و رسالت کی گواہی دینے کے بعد سب سے اولین فریضہ جو انسان کے اوپر لاگو ہوتا ہے، ایک مسلمان کے اوپر، وہ نماز ہے، اور موت تک کسی بھی کیفیت میں معاف نہیں ہے، تو اس سے بھی زیادہ ثواب کا حامل۔ اور پھر روزہ، جس کا ایک نفلی روزہ اگر رکھ لیا جائے، فرضی تو دور کی بات ہے، ایک نفلی روزہ اگر رکھ لیا جائے اللہ کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نفلی روزے کے نتیجے میں انسان اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے کہ جو فاصلہ 70 سال کی مسافت کے برابر ہے، یعنی 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور ہو جائے، اتنا اجر ملتا ہے۔
تو پھر وہ کون سا عمل ہے جو روزے سے بھی بڑھ جاتا ہے، نماز سے بھی بڑھ جاتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما اصلاح ذات البین، آپس میں جو موافقت پیدا کرنا، آپس میں صلح کرنا اور ہم آہنگی رکھنا کہ کسی بھی معاملے میں جھگڑا نہ ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں، مثال کے طور پر آپ نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جنت کے درمیان میں گھر کی بشارت دیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، صرف اس لیے جھگڑا چھوڑ دیتا ہے کہ جھگڑا نہ ہو اور باوجود اس بات کے کہ وہ حق پر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، چونکہ آپس میں ایک شکر رنجی کی سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی اور مسلمان جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف دلائل دے رہے تھے، تو ایک تلخی تھی، اس تلخی کو دور کرنے کے لیے فرمایا اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس کے معاملات ٹھیک رکھو، اس لیے کہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ یہاں سے ایک بات اور بھی سمجھ آئی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت یہ ایمان کے لیے بطور شرط قرار دی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ گویا جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں صرف قرآن کو پڑھ کر یا قرآن کو سمجھ کر ہدایت پا لوں گا، ایک تو بات یہ ہے کہ قرآن کی تفہیم اور قرآن کے اوپر عمل وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ لیکن اگر کسی طور ممکن ہو بھی تو وہ ایمان پورا ہی نہیں ہوتا، ایمان کی شرائط ہی پوری نہیں ہوتی جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان کا اظہار نہ کیا جائے۔ فرمایا انما المومنون، صحیح مومن کون ہے، اصل مومن کون ہے؟ الذین، وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ، جب ان کے پاس اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، تو اللہ کا نام سن کر ہی ان کے دل دہل جاتے ہیں، دل ڈر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے اوپر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جائیں، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ گویا یہاں پہ اللہ کریم نے 6 وہ نشانیاں ہیں جو اہل ایمان کی بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی نشانی ہے اطاعت، اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مومنین، کہ پہلی شرط یا پہلی صفت مومن کی کیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وجلت قلوبہم، جب بھی وہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ قرآن سن کر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان کے اوپر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جائے، زادتہم ایمانا، تو ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ تیسری صفت ہے ان کی۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ چوتھی صفت ہے کہ وہ اپنے رب کے اوپر توکل رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور بھروسے کا، توکل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے اسباب کو پوری طرح سے استعمال کیا جائے، اور اللہ کے اسباب کو استعمال کرتے ہوئے جو ان کی تاثیر ہے، بھروسہ اللہ پر اور ان کی تاثیر کا جو اس کا جو نتیجہ ہے وہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے۔ اگر کوئی شخص اسباب پر اور ان کی تاثیر پر بھروسہ کرتا ہے تو یہ بھی توکل کے خلاف ہے، اور کوئی شخص اگر اسباب کو بالکل استعمال ہی نہیں کرتا اللہ کے دیے ہوئے اسباب کو تو یہ بھی توکل کے خلاف ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بدو نے کہا تھا کہ میں نے اللہ پر توکل کر کے اپنے اونٹ کو چھوڑ دیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نہیں، پہلے گھٹنا باندھو پھر اللہ پر توکل کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسباب کو استعمال کرنا یہ بھی اللہ پر توکل کے اندر شامل ہے۔ پھر 2 خصوصیات اگلی آیت میں بتائیں، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ومما رزقناہم ینفقون، جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ 6 خصوصیات صفات بتانے کے بعد فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں، یہ ہیں سچے مومن۔ یعنی پکے مومن کے اندر یہ 6 صفات ہوتی ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس
بہت درجے ہیں، بلند درجے ہیں، وَمَغْفِرَةٌ اور مغفرت ہے، وَرِزْقٌ کریم اور بہت اچھا عزت والا رزق ہے جنت کے اندر جو ان کو نعمتیں ملیں گی۔ اب یہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 4 تک جو ہے اہل ایمان کی صفات اور ان کو بشارت بھی دی گئی ہے، یہ گویا اس پوری سورت کی تمہیدی آیات ہیں۔ پھر آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 14 تک غزوہ بدر کا پس منظر اور مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 28 تک اس میں جہاد کی فرضیت کا ذکر بھی ہے اور تنظیم جہاد کا ذکر ہے، یعنی جہاد ہو نہیں سکتا جب تک سمع و طاعت کا نظام موجود نہ ہو۔ اس کی تنظیم کیسے ہوگی؟ ایک امیر کی اطاعت کی جائے، سمع و طاعت کا نظام جو شریعت نے دیا ہے، جب تک وہ نہیں ہوگا جہاد نہیں کیا جا سکتا۔ آیت نمبر 29 سے 40 تک قریش کا وہ کردار بیان کیا گیا ہے جو غزوہ بدر کے جواز کا باعث بنا، یعنی غزوہ بدر کے اسباب کے اندر جو چیزیں شامل تھیں اس کا ذکر کیا گیا ہے قریش کے کردار کے حوالے سے۔ آیت نمبر 41 سے لے کر آیت نمبر 71 تک کچھ احکام بیان ہوئے ہیں جو جنگ کے بھی اور صلح کے۔ اس میں سب سے پہلا حکم مال غنیمت کا ہے، جو میں نے عرض کیا کہ آیت نمبر 41 میں اللہ کریم نے وہ تقسیم بیان فرمائی ہے جس کا یہاں پہ صرف ذکر کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، وہ جیسے مرضی تقسیم کریں۔ لہٰذا یہ ابتداً صرف لوگوں کو اصولی بات بتانا مقصود تھی، اور آیت نمبر 41 میں جا کے اس کی تفصیل بیان فرمائی، اور وہاں انفال نہیں کہا بلکہ غنیمت کا لفظ ہی استعمال فرمایا ہے۔ اسی طرح اس میں جو غزوہ بدر کے اندر ابلیس کا کردار تھا اس کا ذکر بھی ہے، اور پھر منافقین اور ابو جہل کا جو رویہ تھا اس کا ذکر بھی آیت نمبر 41 سے 71 تک کا جو حصہ ہے اس میں ہے، اور آیت نمبر 72 سے 75 تک اہل ایمان کو بشارتیں دی گئی ہیں ایک دفعہ پھر۔ تو گویا جو تمہیدی آیات تھیں وہی کم و بیش اختتامی آیات ہیں، مضامین وہیں سے شروع ہو رہے ہیں اور وہیں سے اختتام پذیر ہو رہے ہیں سورہ انفال کے۔ اور یہ جو اہل ایمان کی صفات شروع میں تمہیدی آیات میں بیان فرما دی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی جنگ لڑی جاتی ہے اہل ایمان کی، وہ ایمان کی بنیاد پر لڑی جاتی ہے۔ وہ کبھی اسلحے کی بنیاد پر نہیں لڑی جاتی، وہ کبھی افرادی قوت کی بنیاد پر نہیں لڑی جاتی، وہ ہمیشہ ایمان کی بنیاد پر لڑی جاتی ہے۔ اور ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ ان کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے۔ 6 صفات بیان فرما دیں کہ ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہر وقت لگے رہنا چاہیے، اور ان کے دل ڈرنے والے۔ اب دیکھیں جو دل ڈرنے والے دل ہیں، ذکر اللہ، جب ان کے پاس اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی یاد کی جائے تو وہ ڈر جاتے ہیں۔ دل ڈر جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ان کے جو آیتیں تلاوت کی جائیں تو ان کے اندر ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جیسے سورہ زمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے کائنات کا بہترین کلام نازل فرمایا ہے، کتابا متشابہا مثانی، کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی باتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، آیات ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، وہی باتیں بار بار دہرائی جا رہی، بار بار دہرائی جانے والی تکرار بھی ہے اس میں، اور مشابہت اور یکسانیت بھی ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو کسی بھی کلام کے اندر آ جائیں، مخلوق کے کلام میں آ جائیں تو اپنی تاثیر کھو دیتا ہے وہ کلام، اگر مخلوق کے کلام میں تکرار ہو اور یکسانیت ہو۔ لہذا ہر ادیب اور ہر شاعر اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ اس کے کلام کے اندر تکرار نہ ہو اور یکسانیت نہ ہو، لیکن یہ اللہ کے کلام کے اندر یہ دونوں باتیں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں، یکسانیت بھی ہے، بار بار دہرائی بھی جاتی ہیں، اور تکرار بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ معجزہ ہے، یہی تو بات ہے جو قرآن کے اعجاز کو ثابت کرتی ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اسی قرآن سے جو بار بار دہرائے جانے کے باوجود اور یکسانیت کے باوجود وہی تکرار اور یکسانیت جو مخلوق کے کلام میں ہو تو اپنی تاثیر کھو دیتا ہے، اللہ کے کلام میں ہے تو یہی وہ دو خصوصیات رکھنے والا کلام تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس سے لوگوں کے قرآن سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، ان کے جسم ڈر جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں۔ لیکن ہر ایک کے نہیں دہلتے۔ کن لوگوں کے دہلتے ہیں؟ یخشون ربہم، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے۔ لہٰذا جب مومن ہوگا تو اس کے دل میں اللہ کا رعب ہوگا،
مومن ہوگا تو اس کے دل میں اللہ کی خشیت ہوگی۔ یہی بات ہے کہ قرآن سن کے جو کافر ہے، قرآن سن کے جو منافق ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ قرآن سنتا ہے بلکہ اس کے کفر کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ ہم سورہ مائدہ کے اندر پڑھا ہے کہ جو بھی قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، اللہ اکبر، وہ ان کے اندر ان کے کفر اور ان کے طغیان میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ یہ بات دہرائی سورہ مائدہ کے اندر کہ جو چیز بھی نازل ہوتی ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن آپ کے اوپر نازل ہوتا ہے، یہ یہودیوں کے کفر اور طغیان میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ تو ان کے کفر اور طغیان میں اضافے کا باعث بنتا ہے کیونکہ ان کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، کفر اور طغیان ہے۔ جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے اس کا نفاق بڑھتا ہے، جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے اس کا ایمان بڑھتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہی نہیں، جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہی نہیں، وہ قرآن سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ تو گویا یہ جو یہاں فرمایا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کا نام سن کر جن کے دل دہل جاتے ہیں، یہ بھی اصل میں ایمان کی نشانی ہے۔ اگر ایمان موجود نہ ہو تو اللہ کا نام سن کر دل میں خشیت آتی ہی نہیں، اور دل میں خشیت نہ آئے تو قرآن سے استفادہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا فرمایا کہ یہ ایک نشانی ہے۔ میں اور آپ، ہم سب اپنے آپ کو اس معیار پر پرکھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہمارے دل دہلتے ہیں، اللہ کا نام سن کر دل میں خشیت آتی ہے؟ اگر دل میں خشیت نہیں آتی، خوف نہیں پیدا ہوتا، تو پھر قرآن سے استفادہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایمان بڑھ جاتا ہے آیتیں اللہ کی سن کر، یہ بھی نشانی ہے اہل ایمان کی۔ تو ایمان کیسے بڑھ جاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے ایمان کی کیفیات اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ الایمان یزید و ینقص۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے کتاب الایمان کے اندر کہ باب زیادت الایمان و نقصان ہی، کہ ایمان بڑھ بھی جاتا ہے اور ایمان کم بھی ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس میں ترجمۃ الباب کے اندر امام بخاری نے کچھ آیات لکھی ہیں، اور اس میں ایک آیت تو وہ لکھی ہے وَيَزْدَادَ، سورہ مدثر کی آیت، وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو فرشتوں کا ذکر ہے وہاں پہ، وہ اہل ایمان کا ایمان بڑھانے کے لیے لکھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ پھر وہاں پہ امام بخاری نے ایک اور بہت شاندار استدلال کیا ہے کہ انہوں نے یہ آیت لکھی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ لکھنے کے بعد کہ آج میں نے دین مکمل کر دیا، یہ آیت کا ٹکڑا لکھنے کے بعد امام بخاری ترجمۃ الباب میں لکھتے ہیں کہ جو چیز مکمل ہوتی ہے اس میں سے کسی ایک جز کی کمی ہو جائے تو وہ ظاہر ہے کم بھی ہو جاتی ہے۔ تو جس چیز میں تکمیل اور اکمال ممکن ہے اس میں نقصان بھی ممکن ہے، لہٰذا وہ اس سے استدلال کرتے ہیں اکمال کے، اکملت کے لفظ سے، کہ اگر اس میں سے کوئی چیز کم ہوگی تو وہ نقصان کا باعث بنے گی، لہٰذا ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ اور اللہ کا قرآن 2 جگہ پہ تو واضح طور پر فرما دیا ہے کہ یہ سورہ انفال کے اندر اور ایک سورہ مدثر کے اندر کہ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، کہ اللہ اس لیے یہ ذکر کرتا ہے تاکہ اہل ایمان کا ایمان بڑھ جائے۔ اور یہاں فرمایا کہ جب بھی ان کے اوپر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا۔ تو اس کا مطلب ہے قرآن سننے سے ایمان بڑھ جاتا ہے، نماز پڑھنے سے ایمان بڑھ جاتا ہے، روزہ رکھنے سے ایمان بڑھ جاتا ہے، نیکیاں کرنے سے ایمان بڑھ جاتا ہے، تو بعینی ہی گناہ کرنے سے ایمان کم ہو جاتا ہے۔ اور اس کی وضاحت حدیث کے اندر آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن۔ جب کوئی بدکار بدکاری کرتا ہے تو اس کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا، ایمان نکل جاتا ہے اس سے۔ اللہ اکبر۔ ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، اور جب کوئی چور چوری کرتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان اس میں سے نکل جاتا ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص حالت ایمان میں بھی ہو اور چوری بھی کر رہا ہو، کوئی شخص حالت ایمان میں بھی ہو اور بدکاری کا مرتکب ہو رہا ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ایمان کم ہو جاتا ہے برائیاں کرنے سے، گناہ کرنے سے، اور ایمان بڑھ جاتا ہے نیکیاں کرنے سے۔ اور اللہ کا قرآن سب سے زیادہ وہ ٹول ہے، وہ ذریعہ ہے جو اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے۔ تو اس پر پھر وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
اہل ایمان جو ہیں وہ اپنے رب پر بھروسہ بھی کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ لو وزن ایمان ابی بکر اللہ اکبر بأہل الارض، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا وزن کیا جائے نا روئے زمین کے سارے اہل ایمان کے مقابلے میں، لو وزن ایمان ابی بکر بأہل الارض، روئے زمین پہ جتنی دنیا ہے، جتنے اہل ایمان ہیں، سب کا ایمان ایک طرف اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ایک طرف، اگر اس کو وزن کیا جائے، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور وہ فرماتے ہیں اگر وزن کیا جائے لَرَجَحَ بِهِمْ، تو ایمان ابو بکر سب کے ایمان سے بڑھ جائے گا، لَرَجَحَ بِهِمْ، یہ ان سے بڑھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی وہ کیفیت عطا فرمائی تھی۔ یہ 6 کیفیت ہوں گی تو اولئک هم المؤمنون حقا، تو وہ سچے مومن ہوں گے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے درجے ہیں اللہ کے ہاں، ان کے رب کے پاس، ومغفرہ، اور مغفرت ہے، ورزق کریم، بہت عزت والا رزق ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، اسی طرح جیسے تیرے رب نے تجھے نکالا من بیتک، تیرے گھر سے، بالحق، حق کے ساتھ، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، جبکہ اہل ایمان کا ایک گروہ لَكَارِهُونَ، اس کو ناپسند کر رہا تھا۔ اب یہ کیا کیفیت ہے، اگلی آیت میں اور بھی اس کیفیت کو زیادہ گریو کر کے بتایا گیا۔ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ، ان کے وہ آپ سے حق کے بارے میں مجادلہ کر رہے تھے، دلائل کا تبادلہ کر رہے تھے، اور آپ سے گویا وہ جھگڑ رہے تھے فی الحق، حق کے بارے میں، بعد ما تبینہ، حالانکہ ان کے اوپر واضح کر دی گئی تھی بات، کأنما یساقون الی الموت، اور ایسے جھگڑا کر رہے تھے جیسے وہ موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہوں، وہم ینظرون، اور وہ ایسے وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں۔ یہ ان کی کیفیت تھی۔ یہ کون سی کیفیت ہے؟ اور کما جو فرمایا گیا، کما اسی طرح، جیسے، کس طرح جیسے، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ جو کما اللہ کریم نے یہاں فرمایا ہے اس کا کیا معنی ہے۔ بیشتر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ کما کا جو عطف ہے یہ یسألونک عن الانفال کے اوپر ہے۔ جس طرح آپ سے مال غنیمت کے بارے میں ایک ان کا آپس میں اختلاف رائے تھا اور آپ سے پوچھ رہے تھے، اسی طرح کا اختلاف رائے اس وقت بھی ہوا جب اللہ نے آپ کو گھر سے نکالا، جب آپ غزوہ بدر کے لیے مدینہ منورہ سے نکلے، تو اس وقت بھی ایک اختلاف رائے کی کیفیت تھی، اور ان میں سے کچھ لوگ ناپسند کر رہے تھے، اور ان میں سے کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ہم تو شاید ٹکرا جائیں گے کسی بڑے لشکر کے ساتھ، تو ان کو ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے وہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، اور یہ ایسی کیفیت تھی۔ تو یہ شاید اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اسی طرح سے اختلاف رائے تھا جس طرح سے مال غنیمت کا اختلاف رائے ہوا بعد میں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کے حوالے سے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، تو جس طرح سے اطاعت کرتے ہوئے تم نکلے تھے وہاں سے، یعنی خطاب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور یعنی ظاہراً اور اولین اس کے مخاطب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن یہ خطاب سارے اہل ایمان کو ہے کہ جس طرح تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے نکلے، حالانکہ تمہارا اپنا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، تم تو ناپسند کر رہے تھے، لیکن تم اطاعت کرتے ہوئے جس طرح نکلے ہو گھر سے، اسی طرح سے تم مال غنیمت میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول کر لو۔ تو یہ جتنے بھی اس کے مفاہیم ہیں، بہرحال اس سے ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں گھر سے نکالا، اور گھر سے نکلتے وقت جس طرح تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پابندی کی، اسی طرح سے تم مال غنیمت کی تقسیم میں بھی پابند ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تسلیم کرو۔ اور اس میں یہ اشارہ بھی موجود ہے کہ جیسے گھروں سے نکلنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے وہ تمہیں ناپسند تھا، تو بھی وہ تمہارے لیے فائدے کا باعث ہوا، وہ تمہارے حق میں گیا، اگرچہ تم میں سے کچھ لوگ تو اس طرح ڈر رہے تھے جیسے وہ موت کے منہ میں جا رہے ہوں، پھر بھی اللہ نے تمہارے لیے کامیابیاں تمہارے قدموں میں ڈال دیں، اور جس طرح وہ تمہارے حق میں بہتر ثابت ہوا، اسی طرح مال غنیمت میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا فیصلہ تمہارے لیے تمہارے حق میں بہتر ثابت ہوگا۔